احتیاطیں کون کون سی ہیں احتیاطی تدابیر کہ جو ڈائبیٹک فٹ والے لوگوں کو کرنی چاہیے؟ آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ڈائبیٹک فٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ ہاں اگر دیکھیں ڈائبیٹک فٹ سے بچنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہونے سے پہلے ہاں اور ایک ہو جائے تو کیا کریں. تو یہ دونوں باتیں ہیں، ایک یہ کہ بھئی کیا کریں کیا نہ کریں، میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں. اچھا اور کہاں جائیں یہ بھی ایک بات ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں اور پھر کیا نہ کریں. کیا کریں؟ آپ روزانہ اپنے پاؤں کا معائنہ کریں. اگر آپ اچھی طرح سے پاؤں کو نیچے سے نہیں دیکھ سکتے، مشکل ہوتی ہے کسی بھی ایشوز کی وجہ سے، تو آپ گھر میں ایک اس کا جو ہے وہ اسپیشل مل جاتا مرر جس کے اثر سٹک لگی ہوتی ہے، نیچے سے دیکھنے کے لیے. ہاں جس طرح سیلفی سٹک ہوتی ہے ویسا ہی ہوتا وہ بھی. تو آپ نیچے سے اس کا معائنہ کریں. نہیں تو سیلفی کیمرہ آن کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی بالکل، اب تو بڑا ایزی ہو گیا. اچھا تو اس کی سیلفی ڈیلی دیکھیں کہ نیچے پرابلم کوئی چل تو نہیں رہا، کوئی وہاں پہ السر تو نہیں ہے، کہیں پہ کوئی تھکنس تو نہیں بہت زیادہ ہوئی، کوئی زخم تو نہیں بن رہا وغیرہ پین تو نہیں ہے، اور انگلیوں کے درمیان میں دیکھیں وہاں تو نہیں. اچھا یہ جو زخم ہوتا ہے ڈائبیٹکس کو وہ پین فل ہوتا ہے یا اس میں بھی پین کا احساس نہیں ہوتا؟ ضروری نہیں ہوتا پین فل ہو. اچھا اس لیے کہ نیوروپیتھی ہوئی ہوتی تو پین اس کی تو انٹینسٹی وہ ختم ہوئی ہوئی. اچھا اب آپ نے انگلیوں کے درمیان بھی اچھی طرح معائنہ کرنا ہے. یہ تو ایک تو ہے کہ نمبر 1 آپ انسپیکشن کریں. جب آپ ڈیلی ایک دفعہ پاؤں ضرور واش کریں اور ان کو اچھی طرح ڈرائی کر کے پھر جوتا پہنیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے نیل کاٹنے ہیں تو آپ نے سٹریٹ نیل کاٹیں، اس کو ٹیڑھا نہ کریں، سائڈوں پہ کونوں پہ ان کی نیل کٹر نہ لگائیں، زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا جب بھی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ جوتا پہن کے جائیں. اچھا ڈائبیٹکس باہر کیا گھر کے اندر بھی جوتا پہن کے چلیں. ڈائبیٹک فٹ والوں کے لیے کوئی اسپیسیفک جرابیں یا جوتے ہوتے ہیں؟ اس سے بھی بات کرتے ہیں. جب آپ ساکس پہنتے ہیں تو آپ نے ساکس بہت تنگ نہیں پہننی. اگر آپ بہت زیادہ تنگ پہنیں گے تو ایک پریشر سکریٹ ہو جائے گا اور بلڈ سپلائی پہلے ہی امپیئرڈ ہے تو مزید امپیئرڈ ہو جائے گی. جوتا آپ نے پہننا ہے، نیو جوتا پہننا ہے تو آپ اس کو 3-4 دن تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے پہنے ضرور بٹ تھوڑے وقفے کے لیے پہنے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، تاکہ یوز ٹو ہو جائے آپ کا پاؤں. ایسا نہ ہو کہ آپ نیا جوتا پہن کے اور صبح 8 بجے نکلے اور رات کو 8 بجے واپس آئیں. تو اس میں چانس ہے کہ وہ آپ کو اگر ٹائٹ فٹڈ ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ سور بنا دے گا. یہ تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کھلا جوتا ہی پہننا ہے یا بند ہی پہننا ہے؟ فٹڈ پہننا ہے، نہ کھلا نہ اچھا نہیں وہ پوری بات جو کاری ہیں. اچھا اوپن یا دوسرا ایسا نہیں ہے، نہیں ہے نا، ایسا نہیں. فٹڈ جوتا پہننا ہے جو بھی فٹ ہوتا ہے، نہ ٹو ٹائٹ ہو نہ وہ جو ہے وہ ٹو لوز ہو کہ گری جائے. اچھا جب بھی آپ یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کم از کم 1 مہینے میں جو 1 وزٹ آپ کریں یا 3 مہینے بعد 1 وزٹ کریں تو آپ اپنے پاؤں کا معائنہ ضرور کروا کے آئیں. وہ کیا معائنہ ہوگا؟ آپ کی پلسز چیک ہوئیں گی، آپ کی سنسیشن چیک ہوئے گی، آپ کی پوزیشن سینس چیک ہوئے گی، اور ایک نیورو فلامنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم فلامنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں نیوروپیتھی کو جج کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے پریپریشن آپ کی بھی ضروری ہے. اگر آپ اپنے پاؤں کو اچھی طرح واش نہیں کر کے گئے اور ویسلین وغیرہ نہیں لگا کے گئے اور اس کو کریم وغیرہ نہیں لگا کے گئے اور واش اپ نہیں ہے تو پھر ریڈی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ ایگزامینیشن کے لیے اگر آپ نے بند جوتے پہنے ہوئے ہیں، صبح 8 بجے دفتر گئے ہیں اور پھر رات کے 8 بجے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں اور آپ نے تنگ شوز پہنے ہوئے تھے تو تھوڑی بہت اس سے ایشوز آ رہے ہیں تو پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوئیں گے کہ آپ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو آپ کو پھر اچھا یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی پریپریشن کر کے جانی ہے فار ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، تاکہ اچھی طرح آپ کا معائنہ ہو سکے. اچھا اب ہے کہ بھئی آپ نے سردیاں آ رہی ہیں، میں اس حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں. سردیاں جب آ رہی ہیں تو آپ نے ہیٹر کے آگے کئی دفعہ لوگ لیٹ کے پاؤں ہیٹر کی طرف کر کے سو جاتے ہیں اور یہ بڑی کامن ہیبٹ ہے اور خاص طور پہ اس کا جو لوگوں کو اس کا ایک انجوائمنٹ سی ہو رہی ہوتی ہے مائنڈ میں. لیکن یہ تو نارمل لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیکن ڈائبیٹکس کو اسپیشلی احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے پاؤں اس کو ہیٹ کو سینس نہیں کر سکتے اور سم ٹائم برن کے ساتھ وہ پیشنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ آپ نے ہیٹر کے آگے اس طرح سے پاؤں. دوسرا
ننگے پیر آپ نہیں والی باتیں بتا رہا ہوں، کیا نہیں کرنا، ہیٹر کے آگے نہیں بیٹھنا، آپ نے ننگے پیر نہیں چلنا، آپ نے سگریٹ نوشی نہیں کرنی. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور ساتھ میں آپ سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنا رسک جو پاؤں کی بیماری کا بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنا بلڈ پریشر، اپنی بلڈ شوگر، اپنا جو لپڈز ہیں، ان ساروں کا کنٹرول رکھیں. ABC جو بلڈ ڈائبٹیز کی ہے اس پہ آپ اس کو اپنی ذہن میں رکھیں، اعداد و شمار کو، اور A1C کو 7%، بلڈ پریشر کو 130/80 تک، اور کولیسٹرول کو اپنی رینج کے اندر، LDL کولیسٹرول کو لیس دین 100. یہ آپ نے رکھنا، اور اپنے پیر کا معائنہ کرتے رہنا، اور پاؤں کو یہ مین ٹپس ہیں جو آپ کو پاؤں کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اب آ گیا کہ اگر کسی پیشنٹ کو انفیکشن ڈیولپ ہو جائے، the first person he or she should contact is a diabetes doctor. جس سے وہ ڈائبٹیز کا علاج کروا رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. اگر انہوں نے آپ کو کہا کہ بھی سرجن کے پاس بھی جائیں، معائنہ کروا کے آئیں، یا کوئی ایکس رے کروائیں تو وہ بھی کروا لیں. اور ٹریٹمنٹ میں غیر ضروری خوف سے نکل آئیں. مثلا جب ہم کسی سرجن کا نام لیتے ہیں تو پیشنٹ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پیر کا آپریشن ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے. خوف کئی دفعہ ڈیسیژن آف سرجری ہوتا ہے اور کئی دفعہ ڈیسیژن آف سرجری نہیں ہوتا. سو آپ کو جو ایڈوائس ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر سرجن وہاں کہہ دیتا ہے کہ ڈیبرائڈمنٹ ضروری ہے تو پھر ضروری ہے، پھر کروا لیں. کو ڈیبرائڈمنٹ ڈفرینٹ چیز ہے، ایمپوٹیشن ڈفرینٹ چیز ہے. ایکسپلین کر دیں. ایمپوٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک انگلی کاٹ دی ہے اور اس کو نکالنا پڑا ہے بیکاز آف میڈیکل ریزنس. اور ڈیبرائڈمنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو ڈیڈ ٹیشو ہے اس کو آپ کاٹتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک سمال پروسیجر ہے ڈیبرائڈمنٹ، جو ایمپوٹیشن آپ اتنے حصے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسپیسیفک. تو سم ٹائم آپ ڈیبرائڈمنٹ کو لیٹ کری جاتے ہیں تو وہ ایمپوٹیشن کو لیڈ کر جاتے ہیں. اس لیے جو ڈیسیژن بر وقت ہوتا ہے، رائٹ ڈیسیژن رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پرسن سے مل کے کروائیں. یہ بات